ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. محترم مولانا قاری فضل اکبر صاحب، ظاہر نعیم چشتی صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا عبدالرزاق صاحب، مسجد حاضہ کی انتظامیہ، اہل محلہ، میرے بزرگوں، بھائیوں اور طالب علم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر کے پیدا کیا ہے اور فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت وجود دے کر کے پیدا کیا ہے۔ اس پوری کائنات میں ہماری آنکھیں بے شمار چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، چرند پرند کو دیکھتے ہیں، حیوانات کو دیکھتے ہیں، لیکن ساری مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے پہلی فضیلت تو پوری مخلوق میں سے یہ اللہ نے ہمیں عطا کی کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ پھر انسان بنانے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی دولت، اس لیے کہ آج بھی اس دنیا میں کروڑہا انسان ایسے موجود ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان، لیکن ان کے سینوں میں ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اور جب ایمان کی دولت نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کہیں آگ کے سامنے جھکتے ہیں، کہیں سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان کی دولت پہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس ایمان کی دولت پہ اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس ایمان کی دولت کو بڑھانا بھی چاہیے۔ حفاظت بھی کرنا اور اس کو بڑھانا بھی۔ میرے دوستو، اس لیے یہ جو ایمان ہے نا، ایمان اللہ پر ایمان، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ساری کائنات اسی نے پیدا کی ہے،
یہ میرا جسم، میرا وجود، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، ایک ایک نعمت مجھے میرے رب نے دی ہے۔ اپنے وجود کے سے باہر نکلیں تو آپ کا گھر، آپ کے والدین، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ پھر گھر سے باہر نکلے تو یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ فصلیں، یہ پھل، یہ ہمیں کس نے دیے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس نے دیے؟ ذرا زبان سے اقرار کریں نا، کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ اس اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس رب کی بندگی کرے، اور جب یہ بندہ اس رب کی بندگی کو چھوڑ کر کے شیطان کے راستے پہ چلتا ہے پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جب یہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کے یہ شیطان کی بندگی کرتا ہے، طاغوت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی بجائے یہ شیطان کے حکم کو مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ان ساری نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ عبادت اور بندگی کس کی کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے انکار کرو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے وہ طاغوت ہے۔ بندہ مومن کا فرض بنتا ہے کہ وہ طاغوت کی بندگی نہ کرے، وہ اللہ کی بندگی کرے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، یہ امت جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں، امت محمدیہ کہتے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس امت کا حصہ ہے۔ ہم سارے کون ہیں؟ ہم سارے کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ایک ہی امت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے درمیان کون سی چیزیں مشترک ہیں؟ ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، زبانیں الگ ہوں گی، قبیلے الگ ہوں گے، برادریاں الگ ہوں گی، علاقے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے درمیان مشترک کیا ہے؟ مشترک یہ ہے کہ ہم سارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان یہ چیز مشترک ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہماری بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں کی وجہ سے ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے بارے میں کیا کہا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہودی بہترین نہیں ہے؟ کیا کافر بہترین نہیں ہے؟ تو وہ بھی ہماری طرح کے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم بہترین امت ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ میرا نام مسلمانوں جیسا ہے اس لیے میں بہترین ہوں؟ نہیں۔ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں اس لیے بہترین ہوں؟ نہیں۔ تم بہترین امت اس لیے ہو، تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے رب نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روئے زمین پہ انسانیت کے لیے کھڑا کیا ہے، انسانیت کے لیے۔
اس لیے بہترین امت ہو کہ روئے زمین پہ تم نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے. کیا کرو گے؟ نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر ایک مسلمان یہ کام نہیں کرتا، نیکی اور بدی میں پرہیز نہیں کرتا، حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کرتا، وہ جھوٹ اور سچ میں تمیز نہیں کرتا، وہ اللہ کی بندگی اور شیطان کی بندگی میں فرق نہیں کرتا، تو مجھے بتائیے وہ بہترین امت ٹھہرے گا؟ بتائیں بہترین امت ٹھہرے گا؟ نہیں. پھر وہ بہترین امت نہیں ہے. ہم بہترین امت تب بنیں گے جب ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. میرے دوستوں، آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں نہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، نہ ہمارے وسائل کم ہے. مسلمانوں کی تعداد بھی بہت، دولت بھی بہت، ملک بھی بہت، فوجیں بھی بہت. ہماری تعداد تو کم نہیں ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی تو نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان، مسلمان غمزدہ، مسلمان مصیبتوں میں، مسلمانوں کے گھروں کے اوپر تباہی، ہماری عزتیں، ہماری عصمتیں جگہ جگہ کے اوپر وہ ان کے اوپر حملے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا تھا اور بتایا تھا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو گے. تم خود بھی نیکی کرو گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے اور برائیوں سے روکو گے. مجھے بتلاؤ کہ وصیت مسلمان اجتماعی طور پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ رسالے بتانے یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو آج کے درس قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ وصیت مسلمان ہمارا فرض ہے. ہم اپنی گلی میں، محلے میں، بازار میں، دکان میں، چوک میں، چوراہے میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، ہم جہاں بھی ہیں، آپ کی حیثیت جو بھی ہے، آپ وہاں نیکی کے علمبردار بنیں گے. انشاءاللہ بنیں گے نا؟ انشاءاللہ ذرا سارے کہنا انشاءاللہ بنیں گے. نیکی کے علمبردار بنیں گے اور برائی کو روکیں گے. برائی کا حصہ نہیں بنیں گے، برائی کے ساتھی نہیں بنیں گے، ہم نیکی کے علمبردار بنیں گے. میرے دوستوں، میں آپ سے یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ بچوں کی اور نوجوانوں کی تعداد موجود ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنتے ہوئے خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لعالمن، میں اپنی امت کے ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن، آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا سارے؟ جی آپ بھی سن رہے ہیں؟ توجہ سے سن رہے ہیں؟ جی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن جب لائے جائیں گے تو ان کے پاس تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی. یعنی ان کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی. اور یہ تہامہ مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس کے ساتھ مثال اللہ کے رسول نے مثال دے کے سمجھایا کہ اتنی نیکیاں ہوں گی جتنا تہامہ کا پہاڑ ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا، تنکوں کی طرح اڑا دے گا. تنکوں کی طرح نیکیاں ہوں گی لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے وہ نیکیاں اڑا دی جائیں گی. حدیث کے الفاظ یہ ہے ہباء منثورا، تنکوں کی طرح اڑا دیا جائے گا. کیوں؟ اب یہ دل میں سوال پیدا ہوتے ہیں نا کہ کیوں؟ اللہ کا بندہ آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی
اور نیکیاں بھی معمولی نہیں ہوں گی، پہاڑ کی طرح، اور پھر قیامت پر اللہ اس کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے